الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء اکرام کی بعثت سے پہلے اور اپنے مخصوص بندوں کو جنہیں نبی کہتے ہیں اور رسول کہتے ہیں ان کو بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما کرواتا ہے جو وہ آنے والے پیغمبروں کے حق ہونے کی دلیل ہوا کرتے ہیں، اور وہ واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت کا ثبوت ہوا کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے چند ایسے واقعات پیش آئے تھے جو اللہ کی قدرت اور اللہ کے نبی کے برحق ہونے کی دلیل تھے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، جس کے پس منظر میں سورہ فیل نازل ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پس منظر یوں بیان فرمایا ہے کہ ملک یمن میں ایک مشرک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا۔ اس نے پورے یمن کے اندر بت پرستی کو مروج کیا، اور اس زمانے میں نصارہ یعنی عیسائی مذہب کا رواج تھا۔ اس مشرک بادشاہ ذو نواس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ شرک پرستی ہوگی اور کوئی اللہ کو نہیں مانے گا۔ چنانچہ اہل ایمان جو اس وقت کے نصارہ تھے، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس مشرک بادشاہ نے ان سب کو قتل کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 20,000 نصارہ کا قتل عام کیا گیا۔ اسی اثنا میں جب اس نے سب نصارہ کو مار دیا تو دو شخص بھاگ کر ملک شام آ گئے، اور ملک شام کے جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا، اس کا نام قیصر تھا۔ اس سے آ کر پورا واقعہ بیان کیا۔ قیصر نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ یمن چونکہ حبشہ کے قریب تھا، اسی وجہ سے وہاں کے بادشاہ نے قیصر نے اس کو خط لکھا کہ تم یمن کا جو مشرک بادشاہ ذو نواس ہے، تم اس سے قتال کرو اور اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ، اور اس کی مدد کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر بھیجا۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نے یمن کے مشرک بادشاہ پر چڑھائی کی، اور ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور اس ذو نواس کا بھی قتل ہوا، اور اس طرح یمن کے اوپر نصارہ کا اور عیسائی مذہب کا غلبہ ہو گیا۔ میں عزیز و دوستو، اس کے بعد
وہاں کا بادشاہ ابرہہ مقرر ہوا، گورنر جو ہے وہ گورنر ابرہہ مقرر ہوا۔ ابرہہ نے اس بات کا اعلان کر دیا پورے یمن کے اندر کہ کوئی خانہ کعبہ نہیں جائے گا، عرب نہیں جائے گا اور حج نہیں کرے گا، بلکہ اس نے یمن کے اندر ہی ایک بہت عالی شان اور بہت ہی مرصع اور بہت ہی مرقع اور بہت ہی بلند اور عالی شان اس نے ایک کنیسہ یعنی گرجا تعمیر کروایا، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر وہاں اس کی بلندی پر کھڑے ہو کر کوئی شخص نیچے دیکھے تو نیچے کا آدمی دکھ نہیں سکتا، اور اس نے بہترین نقش و نگار کروائے اور اس میں بہت روپیہ پیسہ خرچ کیا، اور یہ اعلان کر دیا اس ابرہہ نے کہ یمن سے کوئی عرب نہیں جائے گا اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ میرے عزیز و دوستو، اس زمانے میں اگرچہ کوئی نبی نہیں تھا، لیکن وہ لوگ ملت ابراہیمی کے ماننے والے تھے۔ خانہ کعبہ کی محبت اور خانہ کعبہ کی عظمت اور ملت ابراہیمی کی چیزیں ان کی گھٹیوں میں داخل تھیں، لہذا انہوں نے اس کو گوارا نہ کیا، اور یمن کے سارے اہل ایمان، سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے اور ابرہہ سے ان کا مقابلہ ہوا۔ ابرہہ نے ان سب کو شکست دی۔ بہرحال اسی اثنا میں کسی عربی شخص نے اس کنیسہ کے اندر گندگی کر دی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے اس کے بعض حصے کو جلا دیا۔ ابرہہ کو اس واقعے سے بہت زیادہ غصہ ہوا، اور شدید غصے کے اندر اس نے یہ کہا کہ میں معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ڈھاؤں گا اور میں اس کو مسمار کروں گا، اور اس کے بعد سارے عرب کا رجوع یمن کی طرف ہوگا اور سب جو ہے عیسائی مذہب اختیار کر لیں گے۔ لیکن عزیز دوستو، اللہ کا منظور کچھ اور ہی تھا۔ وہ اس اپنی بری نیت کے ساتھ وہ یمن سے چلا، اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے خاطر وہ جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس کے راستے میں جو بھی مزاحمت کرتا وہ سب کو جو شکست دیتا خانہ کعبہ کے ایک مقام مقمص پر پہنچا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اپنا ایک ایلچی اور قاصد بھیجا قریش مکہ کے پاس، اور کہا کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ اس وقت وہاں کے سردار اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب تھے۔ اس نے بادشاہ کا پیغام سنایا اور یہ کہا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم تو صرف خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں، اگر تم ہم سے مزاحمت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر اتنی لڑنے کی طاقت بھی نہیں، ہم تو مٹھی بھر ہیں اور تمہارا لشکر تو 60,000 سے متجاوز ہے۔ بہرحال اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، تمہارا کوئی سردار میرے ساتھ چلے اور ابرہہ سے بات کرے۔ لہذا عبد المطلب بادشاہ کے پاس گئے، اور جو ہے عبد المطلب اس کے پاس جیسے ہی پہنچے تو ابرہہ کے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی، کیونکہ عبد المطلب جو ہے ایک بڑے جلیل القدر شخصیت کے مالک تھے، بڑی بارعب شخصیت تھے۔ اپنے تخت سے نیچے اترا، اپنے پاس انہیں بٹھایا اور بات چیت کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تو آپ سے اپنے اونٹوں کا سوال کرتا ہوں، جو میرے 200 اونٹ آپ کے لوگوں نے پکڑ لی۔ ابرہہ نے کہا کہ جب میں تمہیں پہلی بار دیکھا تمہاری عظمت میں دل کے اندر بیٹھی، تم اتنے بارعب مجھے لگے، لیکن تمہارے اس جملے نے تمہاری ساری عزت جو ہے وہ خاک کر دیے، اور تم اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ میں تمہارا گھر مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا معبد مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جہاں تم عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور وہاں تم جو ہے دعائیں کرتے ہو اللہ سے، تم اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتے۔ میرے عزیز و دوستو، اندازہ لگائیں عبد المطلب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر کتنا اللہ کی ذات پر توکل تھا، اور اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرمائیں۔
عبدالمطلب نے کہا کہ بادشاہ میں تو اپنے ان 200 اونٹوں کا مالک ہوں جو آپ نے لیے، لہذا میں ان سے آپ کا سوال کرتا ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اگر اس کو اس گھر کی حفاظت کرنا مقصود ہے تو وہ خود حفاظت کرے گا، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم تم سے مقابلہ کر سکیں۔ بہرحال ابرہہ نے ان کے اونٹ دے دیے اور عبدالمطلب اپنے قبیلے میں لوٹے اور سب سے کہا کہ مکہ خالی کر دو، اور سب لوگ جو ہے اطراف میں چلے گئے اور پہاڑیوں کی پناہ لے لی، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد بالیقین آئے گی، اللہ اپنے گھر کو ایسے ہی مسمار کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ عبدالمطلب نے دعائیں کریں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر، اور کچھ دیر کے بعد اپنے سارے خاندان والوں کو لے کر وہ پہاڑیوں کے پاس چلے گئے اور اس منظر کا انتظار کرنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا قصد کیا اور اس کا ایک خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کو آگے بڑھایا۔ حبشہ کے بادشاہ نے اس کے ساتھ 8 ہاتھی بھیجے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ ہم خانہ کعبہ کی میخوں کے خانہ کعبہ کے ستونوں کے اندر جو ہے وہ میخ لوہے کی کیلیں گاڑیں گے، اور جو ہے رسیوں کے ذریعے سے ایک دم سارے ہاتھیوں کے ناک میں ڈال کر اس کو کھینچیں گے تو ایک دم سارا خانہ کعبہ اوپر اکھڑ آئے گا اور وہ گر جائے گا۔ اس نیت سے وہ ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے، لیکن میرے عزیز و دوستو اللہ کا منظور کچھ اور ہی تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھی کو کھڑا کیا گیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے جایا گیا تو اس ہاتھی نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ اس ہاتھی کو تیروں سے مارا گیا اور ہاتھی بانوں نے اس کو مارا، اور جو ہے اس کے ناک میں جو ہے مارا، اور اس پر ہر طریقے سے اس کو اٹھانے کی کوشش کری، لیکن وہ ہاتھی نہ اٹھا۔ جب اس کو یمن کی طرف جانب اٹھاتے تو وہ بھاگنے لگتا، ایسے ہی مشرق کی جانب اٹھاتے تو بھاگنے لگتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف جب اسے اٹھاتے تو وہ ہاتھی جانے سے انکار کر دیتا، پھر بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی یہ مرضی نہیں۔ اتنے میں اللہ نے آسمان کی جانب سے پرندوں کا غول بھیجا جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے لشکر کے اوپر چھا گیا اور پورے لشکر کو اس نے گھیر لیا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ عجیب قسم کی مخلوق تھی، اس سے پہلے کبھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی گئی۔ روایت میں آتا ہے ان کا جثہ اور ان کا جو حجم تھا وہ کبوتر سے چھوٹا ان کا حجم تھا اور سائز تھا، اور سرخ رنگ کے وہ پرندے تھے، اور ان کے ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، 2 کنکری ان کے پنجوں کے اندر اور 1 کنکری ان کے منہ کے اندر۔ اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کے پورے لشکر کے اوپر چھا گئے، جو لشکر خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے اور مسمار کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا اور ان پرندوں نے اپنے پنجوں اور اپنے منہ کے اندر جو کنکریاں تھیں ان کو گرانا شروع کیا۔ ایک کنکری جیسے ہی گرتی اور جس کسی شخص کے اوپر گرتی تو وہ کنکری کیا ہوتی میرے دوستو، وہ ریوالور اور بم سے بڑا کام کرتی کہ وہ اس شخص کو چیرتے ہوئے زمین میں گر جاتی، اور جس شخص کے اوپر گرتی اس کے اندر ایسا زہر سیاد کر جاتا کہ وہ آن کے آن نہیں دم توڑ دیتا۔ دیکھتے کہ دیکھتے پورے 60,000 کا لشکر وہ تہو بالا ہو گیا اور تہس نہس ہو گیا۔ کچھ لوگ جو ہے راستے کے اندر مر گئے، کچھ لوگ وہیں مر گئے، اور ان کا جو بادشاہ ابرہہ تھا اس کی بڑی دردناک موت ہوئی، اور اس کو یمن لے جایا گیا اس حال کے اندر کہ اس کے پورے جسم کے اندر زہر جو ہے وہ زہر پھیل گیا تھا، اور اس کے سارے اعضاء گل کر اور سڑ کر بھی اللہ نے
اسے نشان عبرت بنا دیا اور رہتی دنیا تک انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی بھی اللہ کے شاعر کے ساتھ اگر کھلواڑ کرے گا، خانہ کعبہ کو اگر بری نگاہ سے کوئی دیکھے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا اشارہ فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی جی کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا، کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہادی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی تدبیروں کو بیکار نہیں کر دیا۔ کیا انہوں نے تدبیریں کی تھیں؟ بڑے بڑے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آئے تھے اور بڑا لشکر ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیروں کو اور ساری چالوں کو ناکام کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر غول کے غول پرندوں کے بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیجے، اور ان پرندوں کے پاس کیا تھا؟ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے مٹی کے کنکریاں پھینک رہے تھے، پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، اور وہ کنکریاں کہتی بلکہ وہ ریوالور کی گولی تھی اور بم تھا، تو جس مشرک کے اوپر گرتا وہ وہیں ہلاک ہو جاتا اور برباد ہو جاتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا حشر کیسا کیا؟ فجعلہم کعصف معقول، تو وہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ یعنی جب کوئی جانور گائے وغیرہ کوئی بھوسا کھاتی ہے اور بھوسا کھانے کے بعد اس کا بچا کچا بھوسا ہوتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا، اللہ نے اسی مثال دی کہ بالکل اسے کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی اگر چاہیں تو اپنے دین کو غلبہ عطا فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے گھیر رکھا ہے اور اسباب اختیار کرنے کے لیے اللہ نے گھیر رکھا ہے۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ میرے عزیزو دوستو، پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کے اندر رکھ کر بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ جیسے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے پانی کے اندر رکھ کر زندہ رکھا، آگ کے اندر صفت جلانے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ کے اندر ڈالنے کے بعد بھی آگ انسان کا بال باغ نہیں کر سکتی، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے ان کا بال بھی باغ نہیں کیا۔ ایسے ہی میں عزیز و دوستو، ہم بہت سی چیزیں ہیں ہم غور کرتے چلے جائیں، یہ دنیا مادیت کی دنیا ہے، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں، کسی ذریعے کا محتاج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے اور بغیر ذریعے سے بھی دین کو غلبہ عطا فرما سکتا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اللہ دکھا سکتا ہے۔ جیسے کہ ابرہہ کے لشکر کو اللہ نے اپنی حقیر سی مخلوق پرندوں کے ذریعے اللہ نے ہلاک کر کے دکھایا اور انہیں برباد کر کے دکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے شعائر کی حفاظت کریں، اور اللہ کے سب سے بڑے شعائر میں کیا چیزیں میں عزیز دوستو، وہ نمازیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ ہم سے بڑا گنہگار کون ہوگا کہ جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے؟ ہم نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے۔ میں عزیز دوستو، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کا اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندگی میں اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کوئی طریقہ اور کوئی عمل ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی نے پیروی نہیں فرمائی ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے میں
جان سے، مال سے، اپنے وقت سے کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی مدد کی جائے گی تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے جد و جہد کرو گے، کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں بھی غلبہ عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور میرے عزیزو دوستو، اللہ کے دین کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات دین کے کام کے اندر مشغول ہیں، مکاتب کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے اور جماعت کے اعتبار سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے، ہم ان لوگوں کا ہر اعتبار سے ساتھ دیں۔ جو جان دے سکتا ہے وہ جان لگائے، جو مال لگانے پر قادر ہے وہ مال لگائے، جو اپنے اوقات دے سکتا ہے وہ اپنے اوقات دے کر دین کی مدد کرے اور دین کی نصرت کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کے غلبے کے لیے قبول فرمائیں اور مرتے دم تک دین کی محنت کرنے کے لیے اللہ ہمیں قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔